السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، آج کے اس درس میں انشاءاللہ باتیں کروں گا پردے کے متعلق۔ خواتین اسلام پر اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے اور انہیں پردہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں اور پردہ نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، اور ایسی بے حیا خواتین پر اہل خانہ کی کیا ذمہ داری ہے، ان باتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو پہلی چیز، پردہ، جسے اسلام نے عورتوں پر فرض کیا ہے، اور کیا یہ چیز عورتوں پر پردہ فرض کر کے اللہ رب العالمین نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم کیا ہے یا عورتوں کی تحفظ فرمائی ہے؟ اس کے تعلق سے جس طریقے سے دنیا میں پروپیگنڈا کھڑا کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا حق چھین لیا گیا ہے، اسلام عورتوں کو دباتا ہے، یا اسلام عورتوں کو اس کے حقوق سے محروم کر دیا ہے، اس طریقے کی جو باتیں سماج میں پھیلائی جاتی ہیں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا سراسر یہ بے بنیاد باتیں ہیں؟ تو آپ یہ جان لیں کہ آزادی نسواں کے نعرہ لگانے والے یا عورتوں کے تعلق سے حجاب کو ظلم شمار کرنے والے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے اندر، حجاب کے اندر، ظلم نہیں بلکہ عورتوں کی تحفظ اور اس کی عصمت اور عزت کی بقا موجود ہے۔ کیونکہ اس کے تعلق سے میں بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، صرف یہ کہہ دیتا ہوں، جن ممالک میں آپ ایک نظر اٹھا کر ان ملکوں کو دیکھیے جن ملکوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے آزادی نسواں کی، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور عورتوں کے حقوق اور اس کے مساوات کے تحت باتیں کی جاتی ہے، عورتوں کے خلاف، اسے پردے کے خلاف لڑا جاتا ہے، تو ان ملکوں کی حالات ایک نظر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان ملکوں میں عورتیں گائے اور بکری سے زیادہ ذلیل ہیں، جانور سے زیادہ ذلیل ہیں، اور خونخوار بھیڑیے کے ہوس کے شکار بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے عورت کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت اور تحفظ کے لیے پردے کو فرض کیا تھا تاکہ یہ پردے میں رہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر یہ ظلم ہے، تو سراسر ظلم نہیں ہے، عورتوں کے لیے عین یہی حق ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ بھلا اللہ کی ذات سے زیادہ اس کی حقیقت اور کون جان سکتا ہے؟ اللہ کسی کے خلاف ظلم نہیں کرتا، اور اللہ کسی کے خلاف ایسی ہدایتیں نازل نہیں کرتا ہے جو اس کے حق کے خلاف ہو۔ ایسی پروپیگنڈا پھیلانے والے سراسر جھوٹے ہیں اور مسلمان عورتوں کو ابھارنے والے ہیں۔ تو اس سے مسلمان عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان باتوں کا نظر انداز کریں، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے متعلق حکم دیا ہے اسے وہ اپنائیں۔ یہ ہے مغربی تہذیب کے جو دلدادہ ہیں، آزاد نسواں کا جو نعرہ لگانے والے ہیں، ان کے اندر ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ عورتوں کو پردے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مکمل حفاظت اور ان کی عصمت کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب رہی بات یہ، جو عورتیں جن پر پردہ فرض ہے، اگر وہ عورتیں
مغربی تہذیب کے بہکاوے میں آ کر مغربی لہر کے شکار ہو جائیں، یا ایسے لوگوں کا جو مخالفین ہیں پردے کے، ان کی باتوں کو سن کر کے وہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ اسلام واقعی عورتوں کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہے اور پردے کا حکم نازل کرنا یہ بے بنیاد ہے، یا پردے کا جو سسٹم اسلام کے اندر ہے یہ بے بنیاد ہے۔ تو ان عورتوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پردہ صرف تمہارے ہی اوپر فرض ہے، بلکہ پردہ تو ہر قوم کے لیے تھا، ہر قوم کے لیے تھا۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، لیکن کیا آپ بھی نہیں مانیے گا؟ اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم یعنی پردے کی اہمیت کو ٹھکرایا، تو جس ذلیل و خوار کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، کیا آپ بھی پسند کریں گے کہ وہی ذلت و خواری آپ کے ساتھ بھی ہو؟ نہیں، بلکہ آپ کو پردے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ویسے ہی پردہ کرنا ہے جیسا کہ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے کی تھیں۔ اب رہی دوسری بات کہ پردہ نہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، تو آئیے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث امام مسلم علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کے اندر نقل فرمائی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صنفان، دو قسم کے جہنمی ہیں، صنفان من اہل النار، دو قسم کے جہنمی ہیں، لم اراہن، میں نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ میرے زمانے میں نہیں آئے ہیں، میرے زمانے میں وہ گناہگار پیدا نہیں ہوئے ہیں، البتہ میرے بعد وہ لوگ آئیں گے۔ ان میں سے ایک کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر کیا کہ ان میں سے ایک وہ ہے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ كَاسِمَةِ الْبُخْتِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او عورتیں لباس تو پہنی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ دو تفسیر اس کی گئی ہے، محدثین کرام نے دو معنی اس کے بتلائے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ لباس اتنا چست پہنی ہوں گی کہ جسم کے تمام نشیب و فراز اس سے معلوم ہو جائے۔ دوسرا وہ لباس جو اتنی باریک ہوں گی جسے باہر سے جو ہے اندر کا حصہ نظر آئے۔ ایسے لباس پہننے والے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، یہ عورتیں جہنمی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یجد نہ، کہ یہ لوگ جو ہے جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہیں۔ اس کردار کے حامل جو لباس پہنی ہوں گی مگر اتنا چست ہوگا کہ جسم کے نشیب و فراز معلوم ہو، اور یا تو اتنا باریک ہوگا کہ باہر سے اندر کا دکھ جائے، یہ پہنے ہوئے جو لباس ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی، اللہ کی رحمت اس سے اتنا دور ہوگی کہ یہ لوگ، یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو یعنی بہت زیادہ دور، تقریباً 500 کلومیٹر دور سے جو ہے اس کے خوشبو آئے گی، یا اسی طریقے سے اور اس سے زیادہ سے اس کی خوشبو آئے گی۔ یہ جنت سے اتنے مسافت کی دوری پر رکھی جائے گی، کس طرح اللہ رب العالمین اپنی نظر رحمت سے اسے دور فرما دے گا۔ اس لیے یہ اس وعید سے ہمیں بچنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اور ایک حدیث اب دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے یہاں عورتیں ہیں اور اس گھر کے ذمہ دار، اس گھر کے مربی اگر اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
مثلاً اگر عورت بیوی کے شکل میں ہے، شوہر پردہ نہیں کراتا، جیسے آج ہوتا ہے شادیوں میں، بازاروں میں جو اپنی بیویوں کو لے کر جاتے ہیں عوریاں بلا حجاب کے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اسی طریقے سے اختلاط جہاں پر ہوتا ہے مردوں اور عورت کا، اور شوہر اپنی بیویوں کو ایسے محفل میں لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا شریعت نے اسے کیا حکم دیا ہے؟ تو اس طریقے سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ کافروں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے؟ کافروں پر، یہ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے 3 بدنصیب ایسے ہیں جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ 3 بدنصیب ہیں، اور وہ کون کون ہیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، 3 طرح کے آدمی ہیں، قد حرم اللہ علیہم الجنہ، کہ ان لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، نہیں جا سکتے جنت۔ کون کون ہیں وہ؟ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، شراب پینے والا، برابر شراب پینے والا، یعنی شرابی، اس آدمی پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرا فرمایا والعاق، اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ماں باپ کو تڑپانے اور ستانے والا، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوس، تیسرا دیوس ہے اور جہنم جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یقر فی اہلہ الخبث، دیوس وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو بدکاری پر برقرار رہے، گھر والے گناہ کر رہے ہیں اور وہ خاموش دیکھتا رہے، اس سے منع نہ کرے، اس سے روکے نہیں، یہ شخص دیوس ہے اسلام کے اندر، یہ دیوس کہلاتا ہے اسلام کے اندر۔ یہ شخص جو برائی کو دیکھے، گھر میں بیٹی ہے بے پردہ گھر سے باہر جا رہی ہے، باپ تماشائی بنا ہوا ہے، بہو ہے گھر سے بے پردہ نکل رہی ہے، اسی طریقے سے بیوی ہے گھر سے بے پردہ نکل رہی ہے، اور یہ اس برائی کو دیکھ کر، اس بے پردگی کو دیکھ کر اپنی زبان پر لگام دے دے اور خاموش رہ جائے اور اسے روکے نہیں، شریعت اسلامیہ میں یہ شخص دیوس کہلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیا ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔